ابھی میں چین کے دورے سے ہو کے آیا ہوں، تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں کابینہ کے ان تمام آنریبل منسٹرز، ایڈوائزرز، ایس اے پی ایم، سیکرٹریز، درجہ بدرجہ آفیسرز، جنہوں نے ایس آئی ایف سی کے آفیسرز، جنہوں نے چین میں ہمارے جو بائیلیٹرل جو ایونٹ تھے اس میں انہوں نے بھرپور محنت کی، بڑی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری جو بزنس جو کانفرنس ہوئی چائنا میں، تو میں آپ کو بلا خوف تردید بتا سکتا ہوں اس سے بہتر اور افیکٹو جو بزنس کانفرنس میں نے نہیں دیکھی، اور اس کے لیے تمام کابینہ کے میں ممبرز کو میں مبارکباد دیتا ہوں، عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ان تمام کابینہ کے ممبرز کو، ان تمام سیکرٹریز کو جنہوں نے اس کام میں دن رات محنت کی، اور اس میں این سی، ایس آئی ایف سی بھی شامل ہے، ان کو، ان کی ٹیم کو، ڈپٹی پرائم منسٹر جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں ان کو، ان کی ٹیم کو، فارن سیکرٹری کو، اور ہمارے جو امبیسڈر ہیں چائنا میں خلیل ہاشمی، اور ان سب کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوری ایفرٹ کی اس میں، منسٹر آف پلاننگ، ان کی بھی بڑی شاندار کاوش ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارا جو بزنس ایونٹ ہے یہ انتہائی کامیاب تھا، لیکن اٹس آل اباؤٹ فالو اپ۔ اگر فالو اپ نہیں ہوگا تو اٹ ول بی ایکول ٹو ناٹ، زیرو، جو کہ ماضی کی ہماری بدقسمتی سے تاریخ رہی ہے۔ بٹ آئی ول ناٹ الاؤ دس اسٹیٹس کو، آئی ول ناٹ الاؤ دس ٹو ہیپن اگین، اینڈ آئی وانٹ ٹو ویئر آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ یور outstanding efforts and untiring efforts. I want to make it abundantly clear, loud and clear, that I will not allow this time around any kind of complacency, any kind of undue delays, which unfortunately has been our history in the last 7.5 decades. So I want to make it clear, and my very humble request to you that now, after this meeting, please get on the task, be proactive, and take this matter most seriously. But if there's any complacency, any undue delay, I will not tolerate that. I want to make it loud and clear. Make no mistake about it. ہماری اپنا جہاں پر ایس سی او کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہوئیں، پھر ان کی جو ان کی پریڈ تھی اس میں ہم شامل ہوئے۔ ایک دنیا کی ایک طاقت بن چکا ہے، اقتصادی اور ایک عسکری قوت بن چکا ہے، جو کہ اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ تو چار انہوں نے جو سی پیک 2.0 کا جو اس کے خد و خال ہیں، جو پلرز ہیں، ایگریکلچر اور ایگریکلچر۔ نمبر 2، B2B انویسٹمنٹس، اسپیشل اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز، اور KKH کا انہوں نے اعلان کر دیا، اس کی جو فائنینشیل ماڈل جو ہے اس کا بھی انہوں نے بتا دیا۔ 85% چین کی انویسٹمنٹ ہوگی اور 15% پاکستان کی ہوگی، یہ انہوں نے وہاں پہ اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب 26 سپٹمبر کو ایسن اقبال تشریف لے جائیں گے، اور وہاں پر سی پیک 2.0 کا باقاعدہ انشاءاللہ اعلان ہوگا۔ میں ان ٹرمز آف فگر بتا دوں، جو بیجنگ میں جو ہمارا جو بزنس ایونٹ ہوا تھا، اٹ کلمنیٹڈ ان ٹرمز آف اناؤنسمنٹس فار $8.5 billion ورتھ بوتھ JVs اینڈ MOUs۔ تو یہ بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ اسی طرح کل الحمدللہ ہم نے امریکہ کی کمپنیوں کے ساتھ MOUs سائن کیے ہیں، جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے وہ انویسٹمنٹس لے کے آئیں گے، اور خاص طور پر ان ایریاز میں، جیمز اینڈ سٹونز میں، جہاں پر ایک خزانے مدفن ہیں، GB میں،
چترال میں اور بلوچستان میں، تو وہ اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اس کے لیے بھی ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے بڑھانے میں ہم دن رات کام کر رہے ہیں، دن رات محنت ہو رہی ہے. ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہم نے بنانے ہیں، اور چین کے ساتھ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو بھی اس میں بڑھوتی لے کے آنی ہے، اس کو طاقتور کرنا ہے. کل جو ڈیلیگیشن آیا میں نے بتایا کہ 2015-16 میں نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے 5 پلانٹس لگائے LNG کے، اس میں 4 گئے GE کو جو امریکن کمپنی اور ایک سیمنز کو گیا، اور GE کا پریزیڈنٹ آیا چیئرمین میاں نواز شریف کو اسی آفس میں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین نے کہ پرائم منسٹر نواز شریف وی آر ویری گریٹفل ٹو یو فار اوارڈنگ دیز کانٹریکٹس، بٹ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ مور. آئی ایم چیئرمین آف GE. I have not come across a more transparent procurement procedure than this one around the globe. And number 2, he said that Prime Minister, you have secured the most cost-effective, contract. The prices are the lowest we have sold these plants anywhere in the world. And 3, these machines are the latest and the most efficient machines. دس از دا وے. زندگی میں نام کمانے کا یہی طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں بالکل، کہ ایمانداری، محنت اور محنت اور محنت.